والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بما رواه الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قيل: والجهاد في سبيل الله؟ قال: والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. برادران اسلام، معزز سامعین، نوجوانوں، بزرگوں اور معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے ہم فائدہ اگر اٹھائیں، یقیناً ہمارے نامہ اعمال کے اندر بہت سارے اجر اور ثواب لکھے جائیں گے۔ مثال کے طور پر رمضان مبارک کا مہینہ جو بڑا عظیم مہینہ ہے، اس پورے مہینے کی بڑی عظمت ہے، لیکن خصوصی طور پر رمضان مبارک کا آخری عشرہ بڑا اہم عشرہ ہے، اور آخری عشرے کی راتیں بڑے عظیم راتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یعنی ہم نے قرآن کریم کو قدر والی رات میں نازل کیا، اور قدر والی رات یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہوتے، شد میزرا وأحیا لیلہ وأیقظ اہلہ، اپنی کمر کو باندھ لیتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاق و چوبند ہو جاتے، شد میزرا، پوری رات جاگتے، یا رات کا اکثر حصہ آپ جاتے اللہ کی عبادت میں، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری عشرہ، آخری 10 راتیں بڑی عظیم راتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو جس مہینے کی ابتدائی 10 دنوں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، رب العالمین نے اس کی قسم کھائی، کہا: والفجر ولیال عشر۔ اللہ رب العالمین نے 10 راتوں کی قسم کھائی، اور یہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 رات یا 10 دن مراد ہے۔ قسم کھانے والی ذات اللہ رب العالمین کی، اور جس چیز کی قسم کھائی گئی وہ 10 راتوں کی، اور یہ 10 رات ذی الحجہ کی ابتدائی 10 رات ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان 10 راتوں کی بڑی عظمت ہے، ان 10 دنوں کی بڑی عظمت ہے، اس کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ کیا مقام ہے؟ صحیح بخاری کی وہ روایت جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، یعنی ان 10 دنوں کے اندر جو بھی عمل کیا جائے گا، سال کے 12 مہینے کے اندر جتنی راتیں ہیں، جتنے دن ہیں، ان تمام دن کے اندر کی جانے والی عبادت سے افضل ان 10 دنوں کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ کے یہاں محبوب ہے۔ کسی صحابی نے سوال کیا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان 10 دنوں کے اندر رب العالمین کے راستے میں جنگ کرنا بھی اتنا ہی افضل نہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں، وہ آدمی
جو میدان جنگ میں نکل پڑا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، بذات خود نکلا، اپنے ساتھ مال بھی لے کر گیا اور اپنی جان بھی دے دی اور اپنا مال بھی قربان کر دیا، اس سے افضل ترین کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا یہ ایام بڑے عظیم ایام، بلکہ پورے سال کے سب سے افضل ترین دن اگر کوئی ہے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن افضل ہے یا ایک رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے؟ کتنا پیارا جواب دیا امام رحمۃ اللہ علیہ نے، کہا رمضان مبارک کا کہ آخری عشرہ، اس کے آخری عشرے کے دن، آخری عشرے کے دن یہ اس کے مقابلے میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن افضل ہیں۔ اور رہی بات راتوں کی، ذی الحجہ کی ابتدائی راتوں سے افضل رمضان مبارک کے آخری عشرے کی راتیں ہیں۔ ایسا کیوں؟ شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کے اندر حج کے ایام ہیں۔ حاجی حج کے لیے سفر کرتا ہے، حاجی عرفات کے میدان میں آتا ہے، حاجی اور غیر حاجی قربانی کرتا ہے، اور غیر حاجی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے۔ یہ سب عظیم عبادات رات میں نہیں دن میں آیا کرتے ہیں، اور وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر ہے۔ اور رہی بات رمضان مبارک کے آخری عشرے کی راتیں افضل کیوں؟ اس لیے کہ ان راتوں میں ایک رات ہے جو قدر والی رات ہے، اور اس قدر والی رات کے اندر عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ تو ہم ان دنوں کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عمل نہیں بتایا، البتہ کتاب و سنت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کچھ ایسے اعمال ہیں جو کرنے کے ہیں۔ ان کاموں میں سے ایک کام یہ، ان ایام کے اندر کثرت سے اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی بیان کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور جگہ کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، یعنی ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ اسی لیے ہمارے صحابہ بازار کو جاتے ہیں، مال خریدنے کے لیے نہیں، بیچنے کے لیے نہیں، بلکہ وہاں جا کر اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کے اس تکبیر کے الفاظ کو دکاندار جب سنتے تو وہ لوگ بھی اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے۔ اس طریقے سے بازار گویا اللہ کی کبریائی اور بڑائی سے گونج جاتا۔ تو ان ایام کے اندر کثرت سے ہم اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح کے الفاظ کے ذریعے سے اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، ان تمام چیزیں کرنے کے ہیں۔ اس کے لیے نہ وضو کی شرط ہے، نہ قیام کی شرط ہے، نہ قبلے کی شرط ہے، نہ پاکی کی شرط ہے، نہ وضو کی شرط ہے۔ آپ جب چاہیں اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کر سکتے ہیں۔ جو مسلمان ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتا ہو، پورے سال کے اندر جو عمل کرتا ہے، جو بزرگی کرتا ہے، اس کا یہ مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کثرت سے ہم اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی اور اللہ کا ذکر کیا کریں۔ دوسری چیز، کثرت سے روزہ رکھیں، جائز ہے، مستحب ہے، اور نیک اعمال میں یہ داخل ہے۔ شروع سے لے کر، یعنی پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کوشش کریں روزہ رکھنے کی۔ جو اللہ کے خاطر، اللہ کی راہ میں ایک مومن بندہ روزہ رکھتا ہو،
70 سال کی مسافت کے برابر اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور خصوصی طور پر ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا یعنی عرفے کا روزہ رکھنا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنتین، آپ نے فرمایا کہ عرفے کا ایک روزہ جو رکھے گا اللہ رب العالمین 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ایک اگلا سال اور ایک پچھلا سال۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس لیے کوشش کریں شروع سے لے کر آخر تک، ممکن اگر ہو سکے، اور اگر نہیں تو کم سے کم عرفے کا پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم جہنم کی آگ سے دور بھی ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اگلے اور پچھلے صغیرہ گناہوں کو رب العالمین معاف کر دے۔ اسی طریقے سے ان ایام کے اندر کیے جانے والے اعمال میں سے عمل یہ قربانی کرنا۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، بڑے جانور اگر آپ ذبح کر سکتے ہو آپ کیجئے، اور اگر نہیں کر سکتے چھوٹا جانور اگر ذبح کر سکتے ہو آپ اپنے طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کافی ہو جائے گا، قربانی کیجئے۔ اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو کم سے کم بڑے جانور کا ایک حصہ تو ایک انسان آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ یہ کرنے کا کام ہے۔ عید کے دن جانور کی قربانی دے دینا، جانور ذبح کرنا، خون بہانا، یہ اللہ رب العالمین کو یہ عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے قربانی کریں اور نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ فرائض کی پابندی کرنی ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو سنت مؤکدہ فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد نوافل، جیسے مثال کے طور پر سنت غیر مؤکدہ عصر سے پہلے، مغرب سے پہلے، عشاء سے پہلے، اسی طریقے سے تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اور اگر ممکن اگر ہو سکے رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کیا کریں، کم سے کم ان ایام کے اندر اس کی پابندی کیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے 2 عبادات کو ایک ساتھ ملا کر ذکر کیا، ایک نماز، دوسرا قربانی۔ کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اپنے پروردگار کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، نماز کی پابندی ہو اللہ کے لیے۔ وَانْحَرْ، اور نحر کیجئے، قربانی کیجئے، یہ بھی اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضامندی کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، خلوص کے ساتھ ہو، تاکہ ہماری نماز بھی قابل قبول ہو اور ہماری قربانی بھی اللہ کے یہاں مقبول ہو۔ نماز یہ بدنی عبادت ہے اور قربانی یہ مالی عبادت ہے، اس لیے یہ نماز اس کی بھی پابندی ہو، قربانی کا بھی پورا اچھے طریقے سے قربانی اللہ کے خاطر کریں۔ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، آپ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ کام کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کا کلام جو قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم صرف رمضان مبارک کے مہینے میں سننے کے لیے یا پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ سال کے 12 مہینے ہمارا تعلق قرآن کریم سے ہو، کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھیں، اور خصوصی طور پر ان دنوں کے اندر اللہ کے اس کلام کو پڑھیں۔ یہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا، اللہ رب العالمین نے جو کلام اللہ کو نازل کیا، اس کلام اللہ کو ہم پڑھیں، اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں رب العالمین دے گا۔ اس لیے اللہ کا کلام پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شکوہ ہوگا رب العالمین کے بارگاہ میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول فرمائیں گے اے میرے پروردگار
میری اس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، محجور کر دیا، ترک کر دیا، یعنی قرآن کریم کو نہ پڑھنا، اس پر ایمان نہ رکھنا، اس کے معنی کو نہ سمجھنا، اس پر عمل نہ کرنا، بیمار اگر ہو جائے تو اس کے ذریعے سے شفا حاصل نہ کرنا، اور آپس میں اگر اختلافات اگر ہو جائیں اس کے ذریعے سے فیصلہ نہ کرنا وغیرہ، یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں جو قرآن کریم کو چھوڑنے کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ آج ہم دیکھیں نہ ہمارا مکمل طور پر قرآن کریم پر ایمان، نہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، نہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اگر بیمار اگر ہو جائیں قرآن کریم کے آیات اور سورتوں کے ذریعے سے نہ اس شفا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے فیصلے قرآن کے علاوہ دیگر اور چیزوں کے ذریعے سے ہم فیصلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کریم کے ذریعے سے ہونی چاہیے، اس لیے ان دنوں کے اندر کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور ایک کام وہ یہ ہے، صدقہ اللہ رب العالمین کی راہ میں رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے صدقہ کیا کریں۔ آپ رمضان مبارک کے مہینے میں خرچ کیا کرتے تھے، لیکن اس سے کہیں زیادہ افضل یہ ہے ان دنوں کے اندر صدقہ و خیرات کیا کریں۔ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، ضرورت مندوں، بیمار، رشتہ دار، غریب، اور اسی طریقے سے پڑوسی، جس کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں آپ مدد کیجئے، ان کا تعاون کیجئے، ان کی مدد کیا کیجئے۔ اور اسی طریقے سے ان 10 دنوں کے اندر، اب تو صرف 9 دن باقی ہیں، ان دنوں کے اندر کوشش یہ کریں نماز با جماعت مسجد کے اندر ادا کرنے کی کوشش کریں، نماز کی پابندی کریں، خصوصی طور پر فجر کی نماز با جماعت ادا کریں، نماز کے بعد بیٹھیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، سورج کے نکلنے کے 10 یا 15 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں۔ جو نماز پڑھی جائے گی اللہ رب العالمین ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب دے گا۔ فجر کی نماز با جماعت آپ پڑھیں، پڑھنے کے بعد ذکر کرتے رہیں، اور پھر سورج کے نکلنے کے بعد آپ 2 رکعت اگر نماز پڑھو گے مکمل حج کرنے کا اور مکمل اللہ رب العالمین عمرہ کرنے کا اجر دے گا، ثواب دے گا۔ ایسے عبادات ہیں اس کے اندر کوئی تکلیف نہیں، مشقت نہیں، آسانی کے ساتھ ہم عبادات کر سکتے ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ ہم اپنے خواہشات کو کتاب و سنت کے تابع کر دیں، اور جو اس سلسلے میں محنت کرے گا اپنے نفس کو کچلے گا، یقیناً اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ ہموار کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جد و جہد کریں، کوشش کریں، ہم اس کے لیے ہمارے راستوں کو کھول دیتے ہیں، رب العالمین اور مزید توفیق دے گا۔ اس لیے یہ ایام غفلت کے اندر اپنی زندگی کو نہ گزاریں، ان ایام کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں، ورنہ یہ چیز آپ کو معلوم ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، سقر کے اندر یعنی جہنم کے ناموں میں سے ایک نام سقر بھی ہے، سقر میں تم کیوں چلے گئے، سقر میں تم کو کیوں ڈالا گیا؟ 4 اسباب کو گنائیں گے، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بکواس کرنے والوں کے ساتھ بکواس کیا کرتے تھے، یعنی وقت کو ضائع اور برباد کیا کرتے تھے۔ وقت کو تو گزرے گا ہی، وقت تو چلا جائے گا ہی، ایک بار چلے جانے کے بعد دوبارہ وقت ہرگز نہیں ملے گا، اس لیے وقت کی قدر کریں، وقت کا انتظام کریں، وقت کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے وقت کی بھی قسم کھائی، کہا والفجر، کہا والعصر، اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی،
فجر کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ ایام بڑے قیمتی ہیں، اس سے زیادہ قیمتی ایام پورے سال کے اندر نہیں مل سکتے، اس لیے ان ایام کی کما کو قدر کریں۔ قدر کرنے کا طریقہ یہ ہے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی راہ میں خیرات کریں، روزہ رکھا کریں، اور اسی طریقے سے قرآن کریم تلاوت کیا کریں۔ اس طرح جو بھی عمل آپ کر سکتے ہوں آپ ضرور کیجئے، تاکہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہم کامیاب اور کامران ہو سکیں۔ میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم میں سے ایک کو جو باتیں کہی گئی ہیں، کہنے والے کو سب سے پہلے اور سننے والوں کو عمل کرنے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اعمال صالحہ کی توفیق دے اور ہمارے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ رب العالمین غفلت سے ہم تمام کو بچائے رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ یہ تھے فضیلت الشیخ زبیر احمد مدنی حفظہ اللہ، جو اب گوا میں رہتے ہیں اور کرناٹکا و گوا کے سابق امیر صوبہ جماعت الحدیث کرناٹک گوا کے ہیں۔ الحمدللہ آپ میسور اوٹی کی سیر و تفریح کے لیے تشریف لائے اور اپنے اس عظیم وقت کو ہمارے لیے چند نصیحتوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتانے کے لیے آپ جو ہے اپنا وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جو آپ نے اس انمول وقت کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ مزید آپ کو اس میں نعمتیں نازل فرمائے، اللہ آپ کے سفر کو آسان فرمائے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ میں مسجد عمر اہل حدیث اور پھر اسی طرح انصافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دارالارقم کے ٹرسٹ کی جانب سے میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔